نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی ولیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم المشہور من تشابک الصورۃ العامہ بالہیولہ التی لیست صورۃ اصلا۔ یہ البدر البازغہ کے مقدمے کی دوسری فصل شروع ہوئی تھی پچھلی دفعہ، اور اس میں پہلا مسئلہ جس پر شاہ صاحب نے اپنی تحقیق پیش کی تھی، حکمت کے مسائل میں سے ایک بنیادی اہم مسئلہ صور اور نفوس کی تحقیق کے حوالے سے تھا کہ جتنی صور جسمیہ ہیں، اور صورت جسمیہ وہ ہوتی ہے جس میں چار چیزیں ہوں کہ اس کی ایک شکل، اس کی ایک جگہ، اس کا ایک وقت اور اس کی ایک مقدار۔ تو یہ صورت جسمیہ کا نفوس سے کوئی تعلق نہیں، نفس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شاہ صاحب نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ مان لینا صحیح نہیں ہے۔ صورت عنصریہ، متولدہ، نامیہ، صورت انسانیہ تک تو جو فلاسفہ اور حکماء جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ان کا تصور غلط ہے۔ دراصل وہ ان تمام چیزوں کو ظاہری مادی شکل میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان صور کے پیچھے جو نفوس کار فرما ہے اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اسے رد کر کے واضح کیا تھا کہ جوہریت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اس کی وہ شکل، صورت اور اس کا نفس متعین ہو گیا۔ ان کی اس خرابی کی بنیاد ایک اور بنیادی اصول پر ہے جو فلاسفہ اور حکماء کے ہاں مسلمات میں سے ہے، اور آج تک بھی ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات دراصل کس چیز کا مرکب ہے۔ کائنات کی حقیقت کے حوالے سے جو فلاسفہ کے ہاں بحث کی جاتی ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے کہا جاتا ہے ہیولہ اور صورت جسمیہ، کہ ایک مادہ ہے اور ایک اس کی شکل و صورت ہے۔ صورت جسمیہ اور ہیولہ سے مل کر کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ ولیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم المشہور۔ فلاسفہ اور حکماء کے ہاں جو وہم اور جو خیال مشہور ہو چکا ہے یہ وہمی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس بات پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق دو چیزوں سے ہوئی ہے، من تشابک الصورۃ العامہ بالہیولہ التی لیست صورۃ اصلا، کہ صورت عامہ یا صورت جسمیہ اور ہیولہ ان دونوں سے مل کر ان دونوں کے آپس میں دو، یعنی گویا کہ کائنات میں چیزیں ہیں ثنویت، اور دو چیزوں میں آپس میں تشابک ہوا ہے۔ اس تشابک کی بنیاد پر کائنات کی تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہاں حکماء کے ہاں صورت عامہ کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ صورت عامہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہیولہ کسے کہتے ہیں۔ صورت کے بارے میں انہوں نے تعریف یہ کی ہے مختلف اپنی کتابوں میں، علامہ جرجانی کی کتاب ہے تعریفات، ایسے ہی علم منطق کی اصطلاحات پر ایک مستقل کتاب ہے بہت بڑی، اس میں ان کی اصطلاحات پر گفتگو کی ہے کہ ہر وہ شکل و صورت کسی مادے کی کہ وہ شکل اپنا کوئی از خود وجود نہیں رکھتی سوائے مادے کے، کوئی نہ کوئی مادہ ہوگا اس کے ساتھ وہ شکل و صورت لاحق ہوگی، اس کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ لا تقوم دونہا تلک المادہ بل تتقوم بہا۔ تو ہر صورت، اور صورت کی وہی چار چیزیں پیچھے جو گزری ہیں، شکل، مقدار، زمان اور مکان، یہ چار چیزیں کسی بھی صورت جسمیہ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بغیر کسی مادے کے اپنا دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوگا، اس کا رنگ، اس کا کلر، اس کے باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ عوارض ہیں، اس کا جوہر ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عارض وہ ہوتا ہے، ان کے ہاں تعریف یہ ہے عارض کی کہ
جو اپنا خود وجود نہیں رکھتا وہ کسی دوسرے مادے کے وجود کا محتاج ہے۔ ایک تو یہ صورت عامہ ہے جو پوری کائنات کے ہر الوجود پر شامل ہے، ہر وجود کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں گی، تو یہ صورت عامہ کہلاتی ہے ان کے یہاں۔ اور دوسرا حیولہ کا لفظ ہے، اور حیولے کا لفظ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا بنیادی مفہوم ہے اصل اور مادہ۔ اصل کو حیولہ کہتے ہیں اور مادے کو بھی حیولہ کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف، یہ تو لغوی تعریف ہے اس کی، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی بھی جسم کا وہ جوہر جو کسی بھی عرض کو قبول کر لیتا ہے، یعنی شکل و صورت مختلف بدل سکتا ہے، تو جو شکلوں صورتیں اس پر آتی ہیں انہیں وہ قبول کرتا ہے وہ خود جوہر۔ اس جسم میں جتنے بھی تقسیمیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی اجسام میں اتصال ہوتا ہے، اتصال ہو یا انفصال، وہ جوہر موجود رہتا ہے اور وہ کسی عارض کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اس کی تعریف کی اور وہ کہا کہ حیولہ جو ہے وہ کوئی بھی شکل و صورت نہیں رکھتا، وہ مادہ ہے، اور مادہ بغیر شکل کے وجود میں نہیں آ سکتا، اور شکل بغیر مادے کی نہیں آ سکتی۔ 8 سال تک ہم پڑھتے رہے مدرسوں میں یہ کتابیں، تو آج تک ہمیں تو کسی استاد نے نہیں سمجھایا کہ بھئی اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو ہے یہ حیولہ ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو شکل ہے۔ اچھا یہ شکل جو ہے اس کا خارج میں اپنا کیا وجود ہے کہ یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتی؟ تو یعنی جیسے شتر مرغ والی بات ہے نا کہ شتر ہے تو وہ کہتا جی میں تو مرغ ہوں، مرغ کو ہو تو کہتا شتر ہوں۔ تو یہ حیولہ اور صورت جسمیہ کی آج تک بہرحال فلاسفہ یہ سمجھا نہیں سکے، کہتے ہیں ان دونوں کے ملاپ سے یہ چیز وجود میں آئی ہے، لیکن یہ مرکب ہے 2 چیزوں سے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو ارسطو کا تھا، ارسطو سے لے کر آج سے کوئی 100 150 200 سال پہلے جب یہ ایٹم کا نظریہ سامنے آیا ہے، تو اس سے پہلے تک پوری جتنی بھی حکمت اور فلسفے کی یونانیوں کے ہاں سے چلی آ رہی بحث ہے، ارسطو کے نقطہ نظر سے وہ یہ ہے کہ کائنات ساری کی ساری 2 ان چیزوں سے، ایک مادے سے اور ایک صورت سے بنی، اور صورت بغیر مادے کے نہیں ہوتی، اور مادہ بغیر صورت کے خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک سمجھنے نہ سمجھانے والی ایک بحث ہے۔ اچھا، اب اس کی اساس پر ایک اور اس کے مقابلے میں اس زمانے کا ایک نقطہ نظر تھا، دیمقراطیس اس کا نام تھا۔ اس نے اس زمانے میں ارسطو کے مقابلے میں یہ نظریہ دیا تھا کہ کائنات میں یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں حیولہ صورت جسمیہ کی، یہ نہیں ٹھیک، 2 چیزوں سے مرکب نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات ایسے اجزاء سے بنی ہوئی ہے جو الجزء الذی لا یتجزا، جو ناقابل تقسیم ایٹم کی شکل میں ایک ایسی اکائی ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہے، ان سے مرکب ہو کر کیا ہے کائنات بنی ہے۔ تو اب جب مسئلہ آیا تھا حیولہ اور صورت جسمیہ کے حوالے سے، ان کی جو بنیادیں ہیں حکماء کی، وہ جب یہ حیولہ اور صورت جسمیہ کا نظریہ رکھتے ہیں تو دین کے نقطہ نظر سے، دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اس پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے تھے۔ تو وہ اس حوالے سے کہ جب یہ حیولہ اور صورت جسمیہ ہے اور اس میں تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس کو قدیم مانتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا جو حیولہ ہے اور اس کی جو صورت ہے، شکل و صورت بدلتی رہتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یعنی کائنات کے قدیم ہونے کا نظریہ دین اسلام کے بنیادی نظریات سے متصادم ہے۔ تو جو اسلام کا دفاع کرنے والے تھے، جن کو اصطلاح میں متکلمین کہا جاتا ہے، علم کلام کے لوگ، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو دیمقراطیس کا نظریہ ہے، جزء الذی لا یتجزا، کہ یہ کائنات اجزاء سے مل کر بنی ہے اور اجزاء ناقابل تقسیم اکائی ہے، اور وہ چونکہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے تو اجزاء کبھی جمع ہوئے ہیں اور کبھی یہ کیا ہے بکھر جائیں گے، قیامت آئے گی اور کائنات ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ حیولہ میں چونکہ صورت کا جسم سے جدا نہیں ہے اور صورت حیولہ سے جدا نہیں ہے، تو اس میں انفکاک نہیں ہوگا، تشابک رہے گا۔
تو اس لیے ان کے ہاں تو یہ قدیم ہے کائنات۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو حکماء نے قبول نہیں کیا۔ متکلمین میں سے ایک گروہ ہے، اس نے اس نظریے کو قبول کیا اور اس پر بڑے دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ابو علی سینا اور فارابی اور اس کے بعد صدر الدین شیرازی اور ہندوستان میں میر زاہد، ملا جلال وغیرہ جو یعنی فلسفے پر بحث کرنے والے تھے، انہوں نے متکلمین کی یہ بات قبول نہیں کی اور باقاعدہ وہ اس نظریے کے بطلان پر دلائل دیتے ہیں کہ کائنات ایٹموں کا مجموعہ نہیں ہے، جی یہ جزء لا یتجزا سے نہیں بنی ہوئی، بلکہ ہمارے مدارس کے نصاب میں ابھی بھی ایک کتاب شامل ہے جی جسے میبزی کہا جاتا ہے، اور اس میں پورے زور و شور کے ساتھ فلسفے کی اس بحث پر گفتگو کی جاتی ہے کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل، کہ یہ کائنات ایسے اجزاء سے مل کر نہیں بنی جس کو ایٹم کہتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے تھے وہاں بنوری ٹاؤن میں، تو استاد سبق پڑھاتے دن میں، رات کو میں تکرار کراتا تھا طلباء کو، کہ 50-60 لڑکے ہوتے تھے۔ میں نے کہا بھی استاد کی بات لکھ دینا، لیکن یہ بات غلط ہے، 82-83 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا 1944-45 میں ایٹم بم کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، ایٹموں کے مجموعے سے کائنات کی تخلیق کا نظریہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس دھماکے سے جاپانی بیچارے اپنی جان سے بھی گئے ہیں۔ یہ آج بھی 40 سال کے بعد ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں کہ کائنات ایٹموں سے مجموعہ نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ بے وقوفی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں نے کہا تم میٹرک کی کم از کم سائنس کی، جنرل سائنس کی کتاب ہی پڑھ لو۔ اس مسئلے پر تو تعلیمی اداروں میں بات پڑھائی جا رہی ہے، اور تم یہاں آج بھی وہ پرانی کتاب جو 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں جی کائنات حی اللہ اور سورج جسمیہ سے بنی ہے، ایٹموں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک نقطہ نظر ان کا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی بڑی اہم تحقیق ہے اس حوالے سے۔ شاہ صاحب نے ایک عقلی سوال اس پر اٹھایا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ بات قطعاً غلط ہے، اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، یہ وہمی بات ہے، علمی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے پہلی ایک بات تو یہ کی تفہیمات الہیہ میں کہ یہ جو جزء الذی لا یتجزا کی بحث ہے نا، ایٹموں سے کائنات بننے کا عمل، یہ جسم کی ساخت سے متعلق ہے، اور یہ اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بحث مباحثے کا دائرہ الگ ہے، وہ آگے آ رہی ہے ایک بحث، وہاں پر شاہ صاحب اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں جو بحث ہے کہ کائنات میں جب وہ یہ مانتے ہیں کہ صورت اور حیولہ دو چیزوں کے تشابک سے کائنات وجود میں آئی ہے، تو شاہ صاحب نے سب سے پہلے سوال اٹھایا کیفا، کیسے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صورت اور حیولہ جو تم نے اپنی منظومہ بات بنا رکھی ہے، اس کی بنیاد پر یہ کائنات بنی۔ وَإِنَّمَا أَعَمُّ الْآثَارِ وَأَشْمَلُهَا لِلْأَجْسَامِ ہوا، ان کی بڑی دلیل یہ تھی کہ یہ اتصال و انفصال بتلا رہا ہے، یعنی جسم کی تقسیم اور جسموں کے آپس میں ملنے کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جوہر الگ ہے اور عرض الگ ہے، جوہر حیولہ ہے اور عرض جو ہے وہ صورت ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھو کہ جتنے بھی اجسام میں آثار و خصوصیات پائی جاتی ہیں عمومی طور پر ہر جسم میں، اور وہ چار چیزیں ہوتی ہیں، تشکل ما و توقت ما و تحیز ما و تقدر ما، چار چیزیں کہ ہر جسم کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے گا، کسی نہ کسی مقام اور مکان پر ہوگا، اور اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہوگی، طول، عرض، عمق وغیرہ۔ یہ چار چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ جسم ہے، اور جسم کی یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہر وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کی پیمائش مختلف ہو سکتی ہے، شکل مختلف ہو سکتی ہے، زمانہ مختلف ہو سکتا ہے، سپیس مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ چار چیزوں سے ایک صورت جسمیہ وجود میں آئی ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فالصورۃ العامہ التی تعتنقها تلفی عندها الشکل الخاص والوقت الخاص والحیز الخاص والقدر الخاص، کہ صورت عامہ تو پوری کائنات کی ایک ہے۔ اب کسی خاص چیز کی اگر آپ کہیں گے تو اس کی ایک خاص شکل، ہر صورت عامہ کا ملاپ ہے ہر صورت خاصہ کے ساتھ۔ کوئی بھی جسم ایک آپ لے لیں کہ اس کی ایک خاص شکل ہوگی، خاص وقت ہوگا، خاص مقام ہوگا اور خاص مقدار ہوگی۔
فَإِذَا قَبِلَ جِسْمٌ مَا انفِكَاكًا وَانفِعَالًا، اب اسی جسم کو توڑ کر دو حصوں میں کر دو، مثلاً انفکاک ہو یا دو حصے آپس میں جڑ جائیں، جی کوئی بھی اس کے اندر کوئی کام بھی آپ کریں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَمَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ أَنَّهُ زَایَلَ مِقْدَارًا أَوْ وَضْعًا إِلَى مِقْدَارٍ وَوَضْعٍ آخر، مثلاً اسی کو توڑ کر دو حصے آپ نے مثلاً کر دیے تو جو مقدار اس کی تھی وہ بدل گئی، جی اور اس کی جو وضع یا ساخت تھی یا جتنی اسپیس اس نے گھیری ہوئی تھی وہ بھی بدل گئی، ہاں جی۔ تو زیادہ سے زیادہ کسی بھی جسم کو جب دو حصوں میں بانٹیں گے، توڑیں گے، انفکاک کریں گے یا اتصال کریں گے تو زیادہ دو یعنی مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ جو پہلی مقدار تھی یا پہلی ساخت تھی وہ بدل گئی نا، بس ایک بات۔ لا انہ خرج من طبیعت المقدار والوضع، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی مقدار کا جو طبیعتی ساخت ہے، خود مقدار وہ تو بدل کر نہیں گئی نا کہیں، مقدار کی نوعیت بدلی ہے، مقدار کے دائرے سے تو وہ چیز خارج نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس کی وضع اور ساخت اور اس کی شکل یا اس کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہے، نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ساخت ہے وہ سرے سے مفقود ہو گئی، فنا ہو گئی۔ ولم یقترن بفرد منہما، اور وہ وضع اور مقدار مثلاً دو ٹکڑے کیے تو دونوں کی الگ الگ ساخت ہے، دونوں کی الگ الگ مقدار ہے، دونوں کی الگ الگ شکل وجود میں آ گئی۔ تو جب ہم نے کہا کہ صورت عامہ وہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہو، کوئی نہ کوئی مقدار ہو، کوئی نہ کوئی زمانہ ہو، کوئی نہ کوئی مقام پایا جاتا ہو، تو وہ تو پایا جا رہا ہے نا، تو پھر دو چیزیں کہاں سے آ گئی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فالاتصال الذی اعتنق بالجسمیۃ، وہ اتصال، مثلاً حیولہ اور صورت جسمیہ میں آپ نے کہا جی اتصال ہوا ہے، تو یہ اتصال جو اس جسم کے اندر آپس میں معانقہ کیے ہوئے ہے تو اس انفکاک سے وہ دور تو نہیں ہوا، ختم تو نہیں ہوا۔ مثلاً آپ نے دو حصے کیے تھے تو اگر آپ دو ٹکڑے کر لے ہیں تو اس کا جو شکل صورت یا جس کو آپ حیولہ کہہ رہے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے اور وہ بھی الگ سے موجود ہے، تو انفکاک کہاں ہوا؟ لم ينعدم بهذا الانفکاک بل لو انعدم، اگر بالفرض یہ چیز سرے سے ختم ہو جائے، منعدم ہو جائے، تو انعدم بالانفصال الذي هو زوال حقیقت الاتصال، بھائی کسی چیز کے اندر مقدار ہی نہ رہے، وہ کسی اسپیس میں بھی نہ رہے، کسی نہ کسی وضع میں بھی نہ رہے، ساخت میں بھی نہ رہے، تو نہ رہنا یا ہونا دونوں چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی نا، اس کے اندر کوئی شکل برقرار نہیں رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اتصال میں تھیں، ان میں سوائے اس کے کہ اس کی شکل، صورت، مقدار، وضع وہ بدلی ہے، تو دو چیزیں آپ ذرا اس کو جدا کر کے دکھائیں کہ یہ حیولہ ہے اور یہ صورت ہے، اور ان دونوں کے آپس میں ملنے سے کیا ہے، کائنات بنی، دنیا کا کوئی بھی جسم لے لیں۔ تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ نقطۂ نظر تمہارا کیسے درست کرا دیا جا سکتا ہے؟ فلا تشکنہ لیس فی الوجود انفصال و انفعال یزاحم الاتصال الذی اعتنقہ الجسمیہ، تو تمہیں بالکل شک نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی الوجود ہے اس کا انفصال یا انفعال، اس کا کام کرنے کی کوئی چیز کچھ قبول کرنے کا، تم نے کہا تھا نا کہ جی وہ مادہ جو ہے وہ صورت قبول کرتا ہے، انفعالی کیفیت ہے، اور صورت جو ہے وہ مادے کے ساتھ کیا ہے، جڑتی ہے۔ تو یہ جو انفعال و انفصال کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کسی اتصال کے منافی نہیں ہے جو جسمیت میں پایا گیا ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہوں۔ تو حیولے کو الگ ڈیفائن کر کے دکھاؤ اور صورت کو الگ ڈیفائن کرو اور پھر بتاؤ کہ ان دونوں نے آپس میں معانقہ کیا ہے، تو وہ تو نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَأَيْنَ الثَّنَوِيَّةُ فِي الْجِسْمِ، جسم میں دو ہی کہاں سے آ گئی؟ کسی بھی وجود کے اندر، اس وجود کے اندر دو ہی کہاں سے آ گئی؟
اس کی جو جوہر ہے اور اس کا جو صورت ہے، ان کے درمیان دو ہی کیسے، زیادہ زیادہ ٹوٹے گی تو دو حصوں میں الگ الگ شکل و صورت بن جائے گی اس کی۔ ثنویت ثابت کرو، حتیٰ یندفع، یہاں تک کہ ہم مجبور ہوں کہ حیولہ ثابت کریں، ایسا حیولہ جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو۔ تو دنیا میں کون سا ایسا مادہ ہے کہ جس کی بالکل شکل و صورت نہ ہو؟ حتیٰ کہ جس مادے سے آپ نے مثلاً چوتھی پانچویں جگہ پر کوئی چیز بھی تیار کی ہے تو وہ مادہ بھی تو کوئی نہ کوئی صورت رکھتا ہے۔ تو ثنویت ہے کہاں؟ کھود کر نکال کر دکھاؤ کسی جسم کے اندر کہ جی اس میں دو چیزیں تھیں اور دو چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اعتناق، معانقہ ہوا ہے۔ معانقے کے لفظ سے ہے یہ اعتناق۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو یہ نظریہ ہی سرے سے غلط ہے حیولہ اور صورت جسمیہ کا۔ اسی کے ساتھ شاہ صاحب نے بعض مسلمان حکماء متکلمین انہیں کہنا چاہیے، تو انہوں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا تھا اس مسئلے کے حل، کیونکہ یہ پیچیدہ بڑا عقلی سوال ہے، تو اس پیچیدہ مسئلے کے حل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ کی روزانہ ہر دن ایک شان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان شانا متمثلا من شؤون الرحمن لیس ہوا بصورت، تو انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ نے شان کہا ہے نا، تو شان جو ہے وہ کوئی مثالی وجود نہیں رکھتا۔ اللہ کی شؤون میں سے جو شان مثالی وجود رکھتی ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا کہ حیولہ جو ہے ایک مثالی وجود ہے، یہ عالم مثال کی ایک مثالی چیز ہے۔ یعنی ارسطو کے نظریے کے لوگ ہیں جو افلاطون کے خلاف ہے۔ عالم مثال تو مانا تھا افلاطون نے، تو انہوں نے کہا کہ افلاطون کے نقطۂ نظر سے شان جو ہے وہ ایک مثالی وجود ہے، تو حیولہ گویا کہ ایک مثالی چیز ہے۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جسم میں دو چیزوں کا تشابہ ہوا ہے، ایک مادہ اور ایک صورت، اور ادھر سے اسے شان قرار دے رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، کتاب پڑھنے والے آدمی، تم ہرگز کان نہ دھرنا، لا تصغین، کان مت دھرنا الی قول من یقول، جو آدمی تم سے یہ بات کہے کہ رحمان کی شانوں میں سے جو شان اپنا مثالی وجود رکھتی ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو حیولے کو ثابت کرنے کے لیے تم کہو کہ جی مثال کا کوئی صورت نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہی سرے سے غلط ہے کہ عالم مثال میں جتنے مثالی وجود ہیں ان کی صورت نہیں ہے۔ خود افلاطون کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ جو غار کے اندر افلاطون نے کسی بندے کا آگ جلتی ہوئی سایہ دیکھا تھا دیوار کے ساتھ، تو وہ صورت ہی تو تھی۔ تو اس کو یہ کہنا کہ مثالی جو ہے اس کا کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ تو بات ہی ادھر سے بالکل ہی سرے سے غلط ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے، بل الصورۃ ہی بعینہ المتحقق الذی تلوث بالوضع والعین۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو مثالی وجود والی شان بھی ہے یہ بھی ایک صورت ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوث بالوضع والعین، کہ یہ بھی کوئی مقام اور کسی نہ کسی وضع، ساخت، شکل و صورت کے حامل ہوتا ہے نا۔ مثالی وجود بھی، مثالی وجود کی بھی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے، اس کا بھی طول عرض عمق ہے، اس کا بھی شکل ہے، اس کی بھی ایک سپیس ہے، زمانہ ہے جس زمانے میں وہ موجود ہوتی ہے۔ تو شان کو کہہ دینا کہ جی شان کی کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ او تلوث مع ذلك بتلوثات خاصۃ اخرى ایضا، یہ ایک دوسرے نقطۂ نظر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر عالم مثال میں مثال کلی ہو تو مثال کلی کی بھی ایک شکل تھی، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی عالم مثال سے وہ نیچے اترتی ہوئی آتی ہے تو بہت ساری صورتیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی مثالی شکل بھی ساتھ اس کے ساتھ دنیا میں آتی ہے۔ تو جتنی بھی عالم مثال میں مثالی قوتیں ہیں ان کی بھی اپنی شکل و صورتیں ہیں، اور وہ بھی شکل و صورتیں ایک دوسرے کے اوپر اٹیچ ہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ تَخْصِيصَاتٌ لِلْوَضْعِ وَالْعَيْنِ، یہ جو صورت ہے یہ تو ہر وہ جسم
جو کوئی نہ کوئی وضع اور مقام رکھتا ہے اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ شاہ صاحب نے کہا شان میں سے سب سے اونچی بات جسے کہا جاتا ہے وہ تجلی جبروتی ہے۔ تجلیات یہ عالم مثال کی چیزیں ہیں، تو تجلی جبروتی فالتجلی الجبروتی التی ینشعب من الرحمن هو المتحقق غیر المتلوث، کہ وہ تجلی جبروتی جو رحمان سے پھوٹ کر آئی ہے تو وہ بھی تحقق رکھتی ہے، لیکن اس میں باقی صورتیں نہیں پائی جاتی۔ تجلی جبروتی میں تجلی کی 4 اقسام پھر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، وہ حاشیے میں یہاں ہم نے لکھ دی ہیں تفہیمات الہیہ میں، کہ ہماری زبان میں تجلی کے 4 درجات ہیں، تو ان میں سب سے اونچے درجے کی تجلی جو بے رنگ ہوتی ہے اور گویا کہ مرتبہ صفات میں ہوتی ہے، عالم جبروت میں ہوتی ہے، اسے تجلی جبروتی کہتے ہیں۔ ایک تجلی جبروتی ہے اور ایک تجلی شہودی ہے، ایک تجلی کمالی ہے۔ ہاں جی، تو یہ مختلف اس کی اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے شک تجلی جبروتی وہ خاص صورتوں کے ساتھ ملوث نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے آتی ہے تجلی شہودی اور تجلی کمالی کی صورت میں آتی ہیں، تو وہ صورت ہی المتحقق المتلوث، اور صورت وہ ہوتی ہے جو متحقق بھی ہو اور ان تمام شکل و صورتوں کے ساتھ ملوث بھی ہو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَالسِّرُّ الْمُنْحَدِرُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ محفوظ فی کلا المتحققین علی تخصیصات تلحق بہ، تو وہ راز جو رحمان کی طرف سے نیچے آیا ہے وہ ہر حال میں محفوظ رہتا ہے، ہر متحقق میں، خواہ وہ ملوث ہو یا متلوث نہ ہو، خواہ اس کی کوئی شکل و صورت ہو یا نہ ہو۔ تو یہ کہنا کہ عالم مثال کی جو شانیں ہیں ان کی کوئی صورت نہیں ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی طرف مت دھیان دیں، صورت اور حیولہ دونوں کا الگ الگ وجود ثابت کریں، اور جب ثنویت نہیں ہے تو پھر 2 چیزوں کا تشابہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہوا کیا ہے؟ شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والصور تختلف بعضها من بعض بالشرف والدناءة بالضرورة الفطریہ۔ اب کائنات کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جب صورت کا تشابک نفس سے ہوگا، روح سے ہوگا، اور وہ ہے اصل میں جوہر، تو جوہر اور صورت سے مل کر بنا، اور جوہر جو ہے وہ نفس ہے، روح ہے، روح اور صورت دونوں کے ملاپ سے ایک چیز وجود میں آئی ہے۔ تو صورتوں میں سے بعض صورتیں اپنے بلند مقام کی وجہ سے شرف رکھتی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اور بعض جو ہیں ضرورتاً اس سے کم درجے کی ہوتی ہیں، ان میں دناءت فطریہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صورت انسانیہ یہ صورت حیوانیہ سے زیادہ اشرف ہے، کیونکہ زندگی اور حیات انسانیت کے اندر زیادہ پیچیدہ، زیادہ متنوع اور زیادہ عمدگی اور احسن تقویم کی حالت میں آ گئی، اس لیے اس کو صورت انسانیہ کو ہم اشرف کہتے ہیں حیوانیت کے مقابلے میں۔ اور والحیوانیت اشرف من النامویہ، اور جو حیوانیت ہے وہ نباتاتی جو نفس ہیں ان سے اشرف ہے، کہ اس کے اندر حس اور ارادہ اور حرکت بھی پیدا ہوگی حیوان میں، جو درخت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایسے ہی صورت نامیہ جو ہے وہ اشرف ہے من المولدہ معدنیات کے مقابلے میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کائنات میں کوئی بھی شخص جو اپنا وجود رکھتا ہے، ما من شخص الا وقد اشتبک فیہ، اس کے اندر ملی ہوئی ہیں 4 صورتیں، خاص طور پر انسان شخص کی بات ہو رہی ہے، تو انسانی شخص میں 4 صورتیں آپس میں معانقہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ صورتیں کہ ہر صورت کی اپنی ایک معنویت ہے اور اپنی ایک روح ہے۔ وہ معنویت اور روح کیا ہے اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، یہاں تو صرف اتنی بات سمجھیں کہ ہر شخص جو ہے اس میں اشتبک فیہ، اس میں آپس میں پائی جاتی ہیں صورت مولدیہ بھی، یعنی اس میں معدنی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، صورت معدنیہ بھی ہے اس میں، صورت نباتیہ نامیہ بھی ہے، نباتیہ جسے کہنا چاہیے، درختوں والی خصوصیت بھی ہے، صورت حیوانیہ بھی ہے اس کے اندر، صورت انسانیہ بھی ہے، اور وہ اس کے بعد 5ویں اس کی اپنی صورت شخصیہ بھی ہے۔ تو ہر انسان
ہر شخص اس میں 4 پچھلی صورتیں پائی جاتی ہیں، ہاں جی 5 بلکہ 5ویں اس کی اپنی ہو گئی، یہ الگ ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ ایک شخص بھی ہے، وہ ایک انسان بھی ہے، وہ ایک جانور بھی ہے، وہ ایک درخت بھی ہے، وہ ایک پتھر اور معدن بھی ہے۔ اسی لیے آج تو ویسے بھی تحقیقات سے پتہ چل گیا کہ انسان میں وہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں جو معدنی صورت میں تھے، وہ تمام جو نباتاتی صورت میں تھے، وہ تمام کے جو کیا ہے حیوانی صورت میں خصوصیات تھیں، حیوانات کے جیسے جسم کی ساخت ہوتی ہے، اور وہ تمام جو انسانی ہیں، اور وہ تمام جو ہر فرد کی اپنی یونیک شناخت ہے، اس کے حساب سے اس کی صورت شخصیہ پائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں واختلط بعضها ببعض، ایک انسان میں یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے مخلوط ہیں، ملی ہوئی ہیں کہ لا یمکن ان یتأصل کل واحدۃ بحیالها بحیث یشار الیہا منفرزۃ عن غیرہا۔ ایک انسان میں یہ پرتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی مکس ہوئی ہوئی ہیں کہ کسی انسان کے جسم کو علیحدہ علیحدہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ معدن ہے، یہ حصہ نباتی ہے، یہ حصہ حیوانی ہے، یہ حصہ انسانی ہے، اور یہ مثلاً زید کا زیدیت ہے۔ الگ الگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَإِنَّمَا الْإِمْعَانُ، گہری بات یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي يَكْشِفُ جَلِيَّةَ الْحَالِ وَيُمَيِّزُ كُلَّ صُورَةٍ بِآثَارِهَا، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں کھلے طور پر منکشف ہمارے سامنے ہو چکی ہے، اور ہر صورت اپنے آثار کی وجہ سے ممتاز ہے۔ جو خصوصیات کسی معدن میں پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اپنے آثار اور خواص کے ساتھ۔ جو نبات میں پائی جاتی ہیں تنمیہ اور تغذیہ کی، کہ وہ غذا کو لیتا ہے اور جسم میں اس کے اندر نشو و ارتقاء اس کا ہوتا ہے، جیسے درخت نشو و ارتقاء کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے آثار سے ہمیں پتہ چل گیا۔ ایسے ہی ہمیں حیوانیت کے حیوانی خصوصیات کا پتہ چل گیا اپنے آثار سے، کہ جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، جانوروں والی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح انسانوں والی، اسی طرح صورت شخصیہ والی۔ شروع میں جب ہم وہاں کراچی میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ اسٹیل مل کا دورہ کرنا، اسٹیل مل کا ہم نے وزٹ کیا معلومات کے چکر میں، تو وہاں ایک قصہ انہوں نے سنایا۔ ایک سپروائزر تھا بڑا سخت مزاج قسم کا، اس کے نیچے مزدور کام کرتے تھے، تو جب لوہا اس فرنس سے آتا ہے نا، پلیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کی لوہے کی، تو وہ اس کو وہ آگ کے انگارے کی طرح کا ہوتا ہے، تو وہ پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کی ساخت بناتے ہیں، تو مشینوں میں سے گزرتا ہے، اس کی پلیٹیں بنتی ہیں۔ تو وہ جب شروع سے چلا آ رہا ہے تو وہ گزرتا ہے پلیٹیں، اس کی نگرانی کے لیے مزدور ہوتے ہیں۔ تو ایک سپروائزر مزدوروں کو بہت تنگ کرتا تھا کہ ایک حصے پر 4 مزدور اور ایک سپروائزر ہوتا ہے، تو ان مزدوروں نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو تو وہ سپروائزر غائب ہو گیا اب جناب پتہ نہ چلے کہ بندہ کہاں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر جو پلیٹ بنتی ہے اس کا پورا ڈیٹا لکھا جاتا ہے کہ کس وقت گزری، کہاں سے گزری، تو وہ پورا ڈیٹے سے، تو وہ جب پولیس نے تفتیش کی، تحقیق کی، تو انہوں نے پکڑا یہاں سے ان 4 کو، ظاہر ہے کہ کوئی اور گواہ تو تھا نہیں، 4 اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو اس وقت پلیٹ وہاں سے گزری جس پر ڈالا تھا، اس کا جب ٹیسٹ کیا تو اس میں فاسفورس کی مقدار بہت زیادہ تھی، جو نسبتاً شروع جب پلیٹ وہاں بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو جتنی لوہے میں ہونی چاہیے، اب جب وہ مقدار زیادہ ہوئی تو اس پر پھر انہوں نے پڑتال کی، تو ان 4 کو پکڑ لیا کہ بھائی یہ یہاں سے گزرا اور یہاں یہ بندہ جو ہے نا فاسفورس بن گیا، اس کے جسم کی، باقی تو اور بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کہ 109 ایلیمنٹ ہیں، ان میں سے یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کی ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ یہاں پہ غائب ہوا ہے۔ ان کو جب ذرا انہیں تفتیش کی تو وہ مان گئے، تو پتہ یہ چلا کہ لوہے کے اندر اس بندے کا پگھل کر، چونکہ وہ اتنا کھولتا ہوا ہوتا ہے بالکل آگ ہی ہوتی ہے، تو جیسے ہی اس پہ بندہ پڑتا ہے تو یا کوئی بھی چیز پڑے گی ظاہر ہے کہ اس کا پلیٹ کا حصہ بن جائے گی وہ، اور پھر آگے سے مشینیں جن میں سے وہ گزرتا ہے
تو وہاں وہ اس کو کچھ سوتر کم کر دیتی ہے، دوسری مشین میں سے گزرتا ہے تو اور پتلا ہو جاتا ہے، جتنا کرنا ہوتا ہے انہوں نے پلیٹ کو اس کے مطابق وہ پلیٹ بن جاتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے بندہ پکڑا، تو بندے میں سے فاسفورس نکلا جو انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں وہ بنیادی عنصر تو موجود تھا نا جو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے خصوصیات کی بنیاد پر، اپنے آثار کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ہیولہ الگ سے کوئی وجود رکھتا ہے، بلکہ یہ صورتیں ہیں جو تہ بتہ ہیں، اور ان صورتوں میں ایسی کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جس سے ایک صورت دوسرے سے ممتاز ہوئی۔ اب ہیولہ کے بجائے ایک اور بات جس کو شاہ صاحب یہاں آگے وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس موقع پر فلا ارضی عنک، کتاب پڑھنے والوں میں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے دو مسئلوں کی حقیقت اور راز بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان دونوں کی اصل حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ راز جب تک تم پر نہیں کھلے گا تو تمہیں بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ فلا ارضی عنک حتیٰ یتبین سر المسئلتین ویتحقق کنہہما۔ پہلا مسئلہ التشابہ بین الصور، یہ جو صورتوں کی ترتیب بیان کی ہے، مولدہ، نامویہ، نباتیہ، حیوانیہ، انسانیہ، شخصیہ، ان کے درمیان جو تشابک ہے، آپس میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو اس تشابک کی جو حقیقی نوعیت ہے وہ معلوم کرنا تم پر لازمی اور ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے دیکھو سب سے پہلے غور و فکر کرو، وذالک اشتباک صورت معدنیۃ، صورت معدنیہ اس کا آپس میں اس شخص انسانی، کیونکہ بحث کا جو مرکزی یہاں گفتگو چل رہی ہے وہ انسان ہے، انسان کی صورت شخصیہ ہے، کیونکہ آگے ساری کتاب جو ہے وہ انسانیت کے گرد گھومے گی۔ تو انسان خود کیا ہے، اس کی ساخت معلوم ہونا ضروری، وہ سمجھانا چاہتے ہیں شاہ صاحب یہاں، کیونکہ کائنات ساری انسان کے لیے بنائی ہے، نظام بننا ہے تو انسانوں کے لیے بننا ہے، تمام امور طے ہونے ہیں تو انسانوں کے ہونے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں صورت معدنیہ پر غور کرو، ان المادۃ القابلہ للصورت المولدیہ اجتماعت، جس سے معدنی صورت وجود میں آتی ہے، اس کا جو مادہ یعنی بنیادی ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے یہ صورت معدنیہ قبول کرنی ہے، اس مادے کے اجزاء جمع ہوئے، وامتزج بعضھا ببعض، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے مکس ہوئے، ان میں مزج کیمیائی عمل ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک عنصر اپنے آثار و خواص توڑ کر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے ایک بحث کی تھی، آپ کو یاد ہو حجت اللہ میں باب حقیقت الموت میں، کہ کائنات مرکب ہے ثنویات سے، ثلاثیات سے، رباعیات سے، خماسیات سے، سداسیات سے، سباعیات سے، دو چیزوں سے، دو عنصر سے، یا کیا ہے 3 سے یا 4 سے یا 5 سے یا 7 سے۔ تو دو عنصر، دو ایلیمنٹ آپس میں جب ملتے ہیں، اور دونوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں ملنے کی، ایک کیمیائی عمل اور ایک غیر کیمیائی۔ غیر کیمیائی کی تو بحث نہیں ہے، وہ تو دونوں اپنے اپنا وجود اور اپنے اپنے آثار و خواص رکھتے ہیں، بحث ہے کیمیائی تعامل کی۔ تو جب بھی عناصر کے درمیان کیمیائی تعامل ہوتا ہے، امتزج بعضھا ببعض، حد تک وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو وہ مادہ جو ہے وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، فرجعت الی الرحمن تعالی بقابلیتها تلک، تو ان کے اندر یہ استعداد پیدا ہو گئی، ان میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ وہ کسی نہ کسی معدن کو اپنے اوپر لے سکیں، اس کی صورت کو اپنے اوپر لے سکیں۔ ففاز منہا بشرطہا، اس شرط کی بنیاد پر کہ اس میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر فیضان ہوتا ہے، اور اس پر اس کی بنا ہوتی ہے، وہ صورت معدنیہ ہے۔ مثلاً ہم آج دیکھیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جب دونوں آپس میں اس درجہ
کیمیائی تعامل سے گزری جب کہیں ابتدائے کائنات میں خاص طور پر، تو انہوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، اللہ سے التجا کی کہ ہمیں ایک صورت عطا کی جائے دونوں کے باہمی ملاپ سے۔ تو اللہ نے صورت مائیہ مثلاً پانی کی صورت جو ہے اس کے اوپر نازل کر دی۔ یہ صورت معدن ہے، معدنیات میں سے ہے۔ شاہ صاحب نے چونکہ فلسفیوں کو سمجھا رہے ہیں تو شاہ صاحب نے اس سے زیادہ تفصیل جو ہے وہاں تفہیمات الہیہ میں کی ہے، اس کی پوری عبارت ہم نے یہاں نقل کر دی۔ وہاں تو شاہ صاحب نے بہت 4 ادوار کہے ہیں اس کائنات کے، الدورۃ الاولیٰ، الدورۃ الثانیہ، الدورۃ الثالثہ اور الدورۃ الرابعہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان تھی الرحمن کی، اس نے جب النظر الی معادن الحادثۃ من تصادم العناصر و امتزاجها نظر رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو جس میں عناصر ایلیمنٹ کا آپس میں تصادم ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے مزج ہو گئے کیمیائی تعامل کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت ڈالی اور فخاطبہا بقولہ، اللہ نے اس معدن کو، معدنیات کا جو زمانہ پوری کائنات میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا، کیا؟ قد اظہرت الربوبیۃ بک، کہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار تیرے ذریعے سے کروں گا اس دور میں۔ انت صفوتی من بین خلقی، تو میری مخلوقات میں میری نمائندہ ہے، میری طرف سے خلاصہ ہے، خالص ہے۔ خلقت ما خلقت لاجلک، میں نے جو بھی کچھ اس وقت پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو معدن میں بدلنا ہے کرۂ ارض کی۔ وسخرت لک السماوات والارض، تمام آسمان و زمین تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تو کائنات پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ پوری کائنات میں معدنیات سب سے پہلے صورت معدنیہ بنی، اور صدیوں پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا کہ اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے عناصر کے تصادم سے معدنیات کا زمانہ گزرا۔ پوری کائنات میں ہر چیز سب سے پہلے معدن کی صورت میں وجود میں آئی۔ فما زال یخاطبها ویسامرها بذلک الی ان انقضت الدورہ، تو اللہ کی طرف سے اس صورت معدنیہ کو اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ، اپنا خلاصہ، اپنا سب کچھ بنا کر اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اس خدمت پر لگا دیا کہ کرۂ ارض میں معدنیات پیدا کرنی ہے بس۔ اور ایک زمانہ، اب اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے ہزاروں لاکھوں سال گزرے کہ وہ اس پوری کائنات کی ساخت میں کیا ہے۔ ویسے اگر کہا جائے کہ آسمان و زمین اللہ میاں نے 7 دنوں میں بنائے تو 7 دنوں کا مطلب ایک دن اگر 50,000 سال کا بھی ہو تو 3.5 لاکھ سال بنتے ہیں۔ تو ایک دور یہ گزرا اور اس وقت اس کرۂ ارض پر سوائے معدنیات کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب یہ معدنیات اپنی ترقی اور ارتقاء کے آخری مرحلے میں پہنچے تو پھر اس صورت معدنیہ مختلف معدن آپس میں ملے اور ان میں کیمیائی تعامل ہوا۔ ورجعت الصورۃ المعدنیہ الی اللہ وقامت بین یدیہ، اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ، اور وتکففت لدیہ، اور بھیک مانگی اللہ سے۔ تکفف کا مطلب ہاتھ پھیلا کر مانگنا۔ والحت علیہ، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے یہ مانگا انہوں نے۔ تو فصدر من الحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیض عجیب علی الصورۃ المعدنیہ، اس صورت معدنیہ پر ایک نیا فیض اللہ کی طرف سے فیضان ہوا کہ ان یخلق فیہا، کہ جو اس کی سب سے ترقی یافتہ صورت معدنیہ تھی اس کے اندر تغذیہ اور تنمیہ کی قوتیں پیدا ہو گئیں۔ فاستعد لذلک اقرب ما ہنالک، اور ان میں وہ استعداد پیدا ہو گئی۔ وحدث النبات، اور پھر نباتات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ معدنیت کی اگلی صورت کیا ہے؟ نباتیہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور واشتملت
الصورۃ النباتیہ علی المعدنیہ، تو جو معدنیات میں سے زیادہ پاورفل، زیادہ عمدہ اور زیادہ کیمیائی تعامل سے گزریں تو اس پر صورت نباتیہ کا لباس آ گیا۔ وہ اس معدن میں سے، مٹی میں سے اگ کر کیا ہے، درخت کی شکل میں کیا ہے، نباتات کی شکل میں نکلنے لگی۔ اور وَكَمَنَتِ الْمَعْدَنِيَّةُ فِيهَا، اس درخت کی ساخت میں جو معدنیات ہیں وہ چھپ گئے اور ظاہری شکل جو ہے وہ درخت کی نکلی۔ اس کے اندر فاسفورس بھی چلا گیا، اس کے اندر یوریا کھاد بھی چلی گئی، اس کے اندر ساری چیزیں جتنی بھی معدنیات کی ہیں وہ اس درخت کے اندر داخل ہو گئی۔ اور وتقلب الشان، شان بدل گئی، کل یومن ہوا فی شان، شان بدل گئی۔ پہلے شان تھی معدنیات کی، پھر اب شان آ گئی نباتات کی۔ تو فنظر الحق حینئذ الی النبات نظر رحمت، جب نباتات کا دور شروع ہوا تو اللہ کی نظر نظر رحمت نباتاتی پر ہوئی، اور اللہ پاک نے نباتات کو مخاطب ہو کر کہا کہ خلقت ما خلقت لاجلک، میں نے جتنی بھی کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں تیری وجہ لیے پیدا کی ہیں۔ انت صفوتی من بین خلقی، میری مخلوقات میں تو ہی ایک منتخب میری طرف سے کیا ہے مخلوق ہے۔ انت المقصود، تو ہی مقصود ہے، وسائر العالم تبعا لک، باقی سارا عالم، سورج چاند ستارے آسمان زمین وہ تیرے تابع ہیں، تیری پرورش کے لیے آئے ہیں۔ فما زال یخاطبہ ویسامرہ بذلک الی ان انقضت الدورہ، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو نباتات سے رہی، یہاں تک کہ نباتات کے ہزاروں لاکھوں سال جو بھی ہیں وہ دورہ مکمل ہوا، اگلا دن مکمل ہو گیا ایک۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَرَجَعَتِ الصُّورَةُ النَّبَاتِيَّةُ إِلَى اللَّهِ، جب نباتات اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے اور وہ نبات زیادہ جس کے اندر معدنی اور نباتاتی خصوصیات تھیں، وہ ایسا حساس تھا کہ چھوئی موئی جسے کہنا چاہیے، ہاتھ لگانے سے بھی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس نباتی صورت نباتیہ نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، وَتَكَفَّفَتْ لَدَيْهِ، ہاتھ پھیلائے اور اس سے الہا و زاری کے ساتھ دعا کی، تو اللہ پاک نے حق تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک فیض عجیب علی الصورت النباتیہ، اس صورت نباتیہ پر اللہ کا ایک اور عجیب فیض نازل ہوا، اور اس میں استعداد پیدا ہو گئی صورت نباتیہ میں افضل ما ہنالک، جیسے وہ تھی اس سے زیادہ افضل حالت میں۔ تو اس نبات کے اندر اللہ نے 3 صلاحیتیں پیدا کر دیں، فخلق فیہ، اس کے اندر پیدا کر دی قوى الادراک والحس والارادہ والعزم، 4 چیزیں، ادراک کی صلاحیت، محسوسات کی صلاحیت، ارادے کی اور عزم کی صلاحیت پیدا کر دی۔ وحدث الحیوان، اب جناب سب سے پہلا جانور پیدا ہوا، وہی پتے جو گلے سڑے، معدنیات اور نباتات کیمیائی عمل سے گزرے تو اسی میں سے کیڑے پیدا ہونا شروع ہوئے نا، اور پھر حیوانیات کی پوری تقسیم کے رینگنے والے سے لے کر دودھ دینے والے تک جانوروں کا ایک پورا ارتقائی مرحلہ جو حیوانیات کے اندر جس پر بحث کی جاتی ہے۔ وحدث الحیوان، اور وہ جب حیوان وجود میں آیا تو اس میں صورت معدنیہ بھی تھی، اس میں صورت نباتیہ بھی تھی، لیکن وہ دونوں چھپ گئیں، اور وتقلب الشان، اب شان جو ہے حیوانات کی ہوگی۔ اللہ پاک نے پوری زمین پر جانوری جانور مختلف طرح کے کیڑے مکوڑوں اور رینگنے والے جانوروں سے لے کر اوپر تک ان کا ارتقاء کا مرحلہ جاری رہا۔ وَنَظَرَ الْحَقُّ حِينَئِذٍ الْحَيْوَانِ، حق تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں، اس دور میں حیوان کی طرف نظر رحمت کی، اور پھر اللہ نے حیوانات کو مخاطب ہو کر کہا کہ انت صفوتی من بین خلقی، میری مخلوق میں تم ہی میرے منتخب نمائندے ہو، انت محبوبی، تم ہی میرے محبوب ہو، انت مطلوبی، تم ہی میرے مطلوب ہو، انت واسطۃ العقد فی العالم، پورے عالم میں وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کی گانٹھ،
اردو میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا، تم ہی گانٹھ ہو جس گانٹھ نے ساری چیزوں کو جوڑ رکھا ہے، گرا ہو۔ انتل علا الغایہ فی ایجاد الخلیقہ، مخلوق کی پیدائش میں تم آخری انتہائی سبب اور علت غایہ ہو، مقصود تم ہی تھے۔ اللہ پاک یہ مسلسل حیوانات سے کہتے رہے اور وہ حیوانات ترقی کرتے رہے، پوری کرۂ ارض پر جانور ہی جانور تھے، سارے حیوانات ہی حیوانات مخلوق وجود میں آ گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فما زال یخاطبہ ویسامرہ بذلک الی ان انقضت الدورہ، وہ دور حیوانات مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ورجع الی اللہ، وہ حیوان جو ہے اس نے اللہ سے رجوع کیا، قام بین یدیہ، اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ پھیلا کر مانگا اور خوب الہا و زاری سے دعا کی، تو حق تبارک و تعالیٰ نے اس پر نازل کر دی صورت انسانیہ کا فیضان آ گیا۔ فاستعد لذلک افضل ما کان ہناک، حیوانیت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں اس سے زیادہ افضل استعداد کا سوشل اینیمل پیدا ہو گیا انسان۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَصْلُ الصورت الانسانیہ، صورت انسانیہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں شاہ صاحب کہتے ہیں تین چیزیں پائی جائیں، تمام اللطیفۃ القلبیہ والعقلیہ والنفسیہ، دل، عقل اور نفس، یہ کامل شکل میں جانور میں ہوتے ہیں لیکن ناقص شکل میں، عقل بھی ناقص ہے، قلب بھی ناقص ہے اور نفس بھی۔ انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں، نفس، قلب، عقل، اس کو کہتے ہیں انسان، صورت انسانیہ۔ تو فحدث نوع الانسان، انسانی نوع وجود میں آئی، اولہم آدم علیہ السلام۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلا انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام۔ تو فتقلب الشان، اب شان بدل گئی، اور ونظر الحق الیہ نظر رحمت، اللہ حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر اب آدمیت پر، انسانیت پر ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فقال، سب سے جامع جملہ اللہ نے آدم کی تخلیق پر بولا، انت برنامج العالم، کہ تو آدم انسان اس پورے عالم کا پروگرام تجھ پر آ کر اینڈ ہوا ہے، برنامج کا، اور اس کا پورا اجمال ہے، پوری کائنات کا اجمال تو ہی ہے، خلاصہ تو ہی ہے۔ انت العالم الصغیر، تو عالم صغیر ہے، ایسا عالم صغیر جو محاکی للعالم الکبیر، یہ اس پوری کائنات کی نمائندگی کرتا ہے، حکایت کرتا ہے، خبر دیتا ہے۔ انت القائم بالامانہ دون السماوات والارضین والجبال، تو ہی ہے جو میری امانت اٹھانے کے قابل ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، نہ کہ آسمان و زمین اور پہاڑ، سخرت العالم لک، پوری کائنات میں نے تیرے لیے مسخر کی ہے۔ وامطرت المطر، میں نے تیرے لیے ہی بارشیں پیدا کی تھیں، اور میں نے تیری وجہ سے ہی نباتات اگائے تھے، تیری وجہ سے ہی میں نے حیوانات زمین میں پیدا کیے تھے، تو ہی میرا محبوب ہے میری تمام مخلوقات میں سے۔ یہ شاہ صاحب نے وہاں بحث کی ہے، چونکہ وہاں دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس لیے وہاں اللہ کی نظر رحمت کی بنیاد پر جو ارتقاء کا مرحلہ ہے اسے شاہ صاحب نے وہاں تفہیمات میں اس تناظر میں بیان کیا ہے۔ یہاں چونکہ بحث ہو رہی ہے فلاسفہ کے اور حکمت کے تناظر میں، تو یہاں نیچے سے اوپر تک کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب مادے میں قابلیت پیدا ہو گئی تو صورت مولدہ آئی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے اصل مزاج سے اوپر بڑھ کر ناموی معدنی صورت میں آ گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فکان اللہ اثر خاص ینفذہ فی معاملاتہ لا یرتقی ذلک الاثر بالذات الا الیہ، جو ان معاملات کے اندر اس کا خاص اثر وجود میں آیا، اگرچہ وہ صورت انما وجدت من فیض الرحمن بشرط اجتماع العناصر و قابلیتها، کہ اللہ کی طرف سے جو رحمان کا فیض ہوا تھا وہ اس شرط سے ہوا تھا کہ یہ عناصر
جمع ہوں اور ان میں وہ کیمیائی تعامل ہو جس کی وجہ سے وہ معدنیات وجود میں آئیں۔ دوسرا اشتباک صورت نامویہ ہے، فاکتسبت فی ایامہا، اسی زمانے میں انہوں نے ایک اور قابلیت پیدا کر لی، پھر رحمان کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اس کی بنیاد پر پھر اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی، وہ جو صورت نامیہ کی صورت میں تھی، مخلوق ایسی صورت میں نامی آئی کہ حیات البتراء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ناقص زندگی۔ نباتات میں حیات تو ہوتی ہے لیکن وہ بترا ہے، کیونکہ وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ وہاں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ درخت اپنی غذا ایک جگہ کھڑے کھڑے ہی اپنی جڑوں سے لیتا ہے یا فضا سے لیتا ہے، تو حیات تو ہے لیکن حیات ناقصہ ہے۔ فکان لہا اثر خاص ینفذہ فی معاملاتہ، پھر اس کا بھی ایک خاص اثر اپنے معاملات میں ظاہر ہوا نامویت کا۔ اور ولا یرتقی بالذات الا الیہا، وہ نامی صورت ہے یعنی نباتاتی صورت ہے، وہ اس کے علاوہ آگے ترقی نہیں کر سکتی تھی۔ وَإِن كَانَتْ هِيَ بِالشَّرْطِ الْأُولَىٰ مَبْنِيَةٌ عَلَيْهِ۔ اگلے مرحلے میں پھر حیوانیت آئی، فاکتسبت فی ایامہا قابلیۃ اخری فرجعت الی الرحمن، تو انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف سے اس شرط کے ساتھ کہ جو کچھ اس میں ہے اس کی وجہ سے فیضان کیا اور اس کے اوپر حیوانی صورت آ گئی۔ تو اس وقت حیوانی حیات سابقہ اس کے اندر کا جملہ استعمال کیا شاہ صاحب نے، وہ اس کے اندر پیدا ہوئی اور پھر اس کے اثرات اور خواص اپنی تمام شرائط کے ساتھ پائے گئے۔ اسی کی تفصیل ہے گویا کہ جو وہاں پیچھے بیان کی تھی۔ اور فاکتسبت فی ایامہا، پھر اس کے بعد صورت انسانیہ، تو وہ بھی الرحمن کی طرف رجوع کیا حیوانوں نے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے وہاں صورت انسانیہ کا فیضان کیا اور اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے اصل مبدا سے مشابہت اختیار کر لے اور اس کے جو خواص و اثرات ہیں وہ اس پر پیدا ہوتے رہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ ساری صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو فکیف لا یکون التشابہ، تو کیوں یہ تہ بتہ چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ ہوں، حالانکہ انما افاض الرحمن کل صورت بشرط وجود الاخری، اللہ نے ہر بعد والی صورت تب فیضان کی ہے جب پہلا موجود ہوگا۔ ڈائریکٹ انسان یہ نہیں کہ مٹی سے ایک پتلا بنایا اور پھونک ماری اور وہ انسان چل پڑا، ایسے نہیں، بلکہ پہلی کی شرط حیوان ہوگا تو انسانیت آئے گی۔ حیوان تب آیا جب پہلے نامویت آئی، نامویت تب ہوگی جب پہلے کیا ہے، معدنیت ہوگی۔ تو یہ ترتیب وار ایک دوسرے کے ساتھ تشابک ہے۔ فلو لم تکن الاخری لم تکن الافاظۃ ھذہ الافاظہ، اگلا فیضان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ پہلا فیضان نہ ہو۔ معدن ہوگا تو نبات ہوگا، نبات ہوگا تو حیوان ہوگا، حیوان ہوگا تو انسان ہوگا، تو یہ آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے تشابک پایا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں انسان میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے تہ بتہ ملی ہوئی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض صورتیں اشرف ہیں، مثلا انسان اشرف ہے حیوان سے تو حیوان اشرف ہے، نامویت سے نامویت اشرف ہے معدنیت سے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں آپ کہ وکیف لا یکون الشرف، کہ ہر اگلی صورت کو زیادہ شرف اور بزرگی کیوں حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وقد ضمت کل صورت کمالا ناجزا من الرحمن مع الاخری، بھائی وہ شرف اس لیے حاصل ہے کہ ہر صورت میں ایک نیا کمال پیدا ہوا ہے، یعنی جتنی درجے اور ڈگری بڑھ رہی ہے اتنا کمال اس کا بڑھ رہا ہے۔ تو جب جس میں کمالات زیادہ ہوں گے وہ اشرف ہوتا ہے، اور جس میں کمالات کم ہوتے ہیں وہ کم درجے کا ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات ہے تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمال کسے کہتے ہیں؟ خود کمال ناجز کیا ہے جس کی وجہ سے شرافت آئی ہے، اس میں بزرگی آئی ہے، اشرف المخلوق بنا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب تک بحث یہاں پہنچ گئی ہے نا، اب تو آرام سے تجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ عقل جو ہے وہ مزید سوالات پیدا کر رہی ہے۔ تو ولا تبرح مکانک، آرام مت کر اپنی جگہ پر، اس وقت تک آرام نہ کر جب تک کہ تجھے اس معنی کا پتہ نہ چل جائے التی استفادت ہو،
کل صورت بعد الاولی، کہ ہر صورت میں جو بعد میں کمال آیا ہے وہ کمال کیا ہے؟ تو جب تک کمال کی معنویت تمہارے سامنے نہیں آئے گی تو اشتباک کی جو اصل ساخت ہے وہ بھی نہیں پتہ چلے گی۔ اس لیے اب وقفہ نہیں کیا جا سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اگلے سوال کو بھی ساتھ ہی حل کر لینا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں المعنى الناجز الذي يزيد به النامی علی المتولد، کہ وہ کامل اور عمدہ حاضر اور متعجل، ناجز کہتے ہیں کہ جو اس وقت موجود اس کے اندر کمال ہے، کمال حاضر ہے، وہ کمال ناجز جو مثلاً متولد پر نامی کو حاصل ہے وہ معلوم کرو۔ ایسے ہی ہر وہ معنی جو کامل ہے تو فلہ معان لم توضع لها الفاظ فی لغتنا الارضیہ المعاشیہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ معنی ناجز ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے لیے ہماری اس زمینی زبان میں جو دنیا کی زندگی کی زبان ہے اس میں کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا، اس کے لیے کوئی لفظ وضع، کیونکہ الفاظ کے بغیر تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہاں یہ معنی ناجز ایسی معنویت ہے کہ جس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہماری لغتنا الارضیہ المعاشیہ، زمین کی جو زبان ہے اس میں کوئی لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلا سبیل الی تعرفها دون العین المتبلج۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے پہچاننے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ عین یعنی ایسی اشراق کی کیفیت، المضی روشنی، جی اس روشنی، ایسی روشنی جو بالکل واضح ہو، جب تک وہ نہ ہوگی تو اس وقت تک اس کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں ہے کہ جس کو کوئی سمجھ سکے۔ یہ وہ قلب کی یا دماغ کی روشنی ہے کہ جس سے وہ روشن خیالی دل کے اندر پیدا ہو، جس سے اس معنی ناجز کی اصل ساخت معلوم ہو سکے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں بغیر سمجھے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہم، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ کسی مثال کے ذریعے سے میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، ایک مثال کے طور پر سمجھا سکتا ہوں کہ مثال سے تمہیں سمجھ میں آ جائے، عقل سے صرف سمجھنا چاہتے ہو، ورنہ تو دل روشن کرو تو دل کی روشنی کی ٹارچ ڈالو گے تو معنی ناجز کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم ایک مثال سے میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور جب میں بات مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تو فتعیہ اذن واعیہ، تو اپنے کانوں کی ڈاٹ کھول لو اور میری طرف متوجہ ہو کر پورے طریقے سے بات سنو۔ شاہ صاحب بندے کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، نہ چلنا چاہے تو پھر اگلی بات ہے۔ فَيَهْتَدِي بِمَا دَعَتْهُ إِلَى التَّحْقِيقِ وَلَوْ اِهْتِدَاءً غَيْرَ بَاطِنٍ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم اس تمثیل سے تم تحقیق کے میدان میں کچھ نہ کچھ روشنی تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، اگرچہ وہ کامل اور مکمل ہدایت نہیں ہے۔ کامل اور مکمل ہدایت تو دل کی ٹارچ سے ہی ملے گی، تو وہ اگر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ مثال سے بات تحقیق کے میدان میں، ہاں جی عقل کے میدان میں کچھ نہ کچھ شاید قریب ہو جائے تمہارے۔ یہاں شاہ صاحب نے بڑی اہم ایک علمی بحث شروع کی ہے جو آج ثابت ہو چکی ہے، جی آج سے 300 سال پہلے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی معنی ناجز جو ہر صورت میں بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کی اگر ہم مثال کے طور پر بات سمجھنا چاہیں، تمثیل کے طور پر بات سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا غور کرو تم اپنے گرد و پیش میں کہ الیس ان اجزاء الجسم، کہ جسم کے جو اجزاء ہیں، کیا جب ان میں 4 چیزیں پائی جائیں، 4 چیزیں پائی جائیں، ان اجزاء کے اندر اجتماع یعنی آپس میں مل رہے ہوں، و تکاثفت اور وہ بہت گھنے ہوں اجزاء، اور واتصل بعضها بالبعض اتصالا جیدا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑے ہوئے ہوں، واستوى سطوحها من غیر اعوجاج، اور اس کی تمام سطوحات جو ہیں وہ بغیر کسی کجی کے ایک دوسرے کے ساتھ لائن میں ہوں، تو یہ جسم وہ ہوتا ہے جس میں ثقل کہتے ہیں،
یعنی شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے، آئینہ بن جاتا ہے۔ ینطبع فیہ الاضواء والالوان، اس میں رنگ، اس میں روشنیاں اس کے اندر منقش ہو کر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ آئینے کی بات بھی کی ہے، اور آج کل میں اس کی مثال دے کر سمجھاتا آیا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اب آسان ہو گیا کہ ہر آدمی کی جیب میں ایک کیمرہ ہے۔ کیمرے میں کیا ہے؟ جو تصویر بنتی ہے، مثلاً صورت بنتی ہے، کیونکہ صورت الجسم کی بحث ہو رہی ہے، تو صورت جسم نقطوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ، ایک ڈاٹس کا مجموعہ ہوتی ہے نا صورت۔ اچھا جی، ایک خط جب ہم لگاتے ہیں تو وہ خط مثلاً 100 نقطوں پر بالفرض مشتمل ہو جی، تو جتنے ایک خط کے اندر ایک حجم ہم سائز مقرر کر لیں تو ایک حجم میں جتنے نقطے زیادہ ہوں گے اور نقطے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں گے، ان میں تکاثف ہوگا، ان میں اتصال ہوگا، اور وہ بالکل سیدھا ہوگا، اتنا ہی وہ خط جو ہے وہ گہرا ہوگا۔ اچھا جی، خط کے ساتھ دوسرا خط لگائیں تو نقطوں سے مل کر خط بنتا ہے، خطوط سے مل کر سطح بنتی ہے، اور سطوح سے مل کر جسم بنتا ہے جی، یہ مسلم ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ تو خطوط جتنے کثرت سے ہوں گے کسی بھی تصویر کے، اور وہ خطوط ہیں ان کی جو سطح جتنی رچ ہوگی اتنی تصویر آپ کی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ پرانے زمانے میں، آج سے 40-50 سال پہلے اخبارات میں تصویریں چھپتی تھیں، اور خاص طور پہ جب سینسر کا زمانہ تھا تو روشنائی بھی بڑی تھوڑی سی ہوتی تھی، تو تصویر جو ہوتی تھی نا وہ ڈاٹس والی ہوتی تھی، وہ نقطے لگے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اخباروں کے پاس کوئی پیسے ویسے بھی شاید نہیں ہوتے تھے، اخبار کا کاغذ بھی ایسے ہی مدھم سا ہوتا تھا، سیاہی بھی بڑی ہوتی تھی، تو تصویر بھدی ہوتی تھی صرف ڈاٹس پر، کیونکہ وہ ڈاٹس کھلے ہوتے تھے، ان کے اندر جو وقفہ ہے وہ بھی کیا ہے تو تصویر۔ تو جتنے ڈاٹس زیادہ ہوں گے اتنی ہی تصویر کیا ہے؟ عمدہ اور صاف ستھری شفاف ہوگی، اور جتنی تصویریں ہاں جی یکے بعد دیگرے آئیں گی اتنے ہی کیا وہ تیزی سے اب ویڈیو کے اندر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ تو سطوح جتنی ٹھوس ہوں گی، اب یہ جو 3D جو ہے ہاں جی 3 ڈائمینشن سے جو چیزیں جو ہے بننے کا عمل ہے تو وہ بھی اسی اصول پر ہی ہے نا۔ تو جتنی زیادہ یہ 4 چیزیں ہوں گی اتنی ہی چیزیں ثقل ہوں گی، عمدہ ہوں گی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِلتَّکَاثُفِ وَاِسْتِفَاءِ السَّطْحِ وَالِاِتِّصَالِ وَالثِّقَالَةِ درجاتٌ، ان نقطوں کا، ان چیزوں کا آپس میں اجتماع کا تکاثف کتنی کثیف ہے، کتنا گھنا ہے، کتنا رچ ہے، کتنی اس کی سطوحات یکساں ہیں، کتنا ان میں آپس میں جوڑ اور اتصال ہے، کتنی اس کے اندر چمک ہے، روشنی ہے۔ جتنی زیادہ ان 4 دائروں میں ہوں گی اس کے مختلف درجات ہوں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فالبعض اشد تکاثفاً واوفر استفاءً واکثر اتصالاً واتم ثقالة من بعض، بعض جسم ایسے ہوں گے جن میں زیادہ گھنا پن، زیادہ آپس میں کیا ہے وافر مقدار میں آپس میں ان کی خطوط کا ملنا، زیادہ اتصال اور زیادہ چمک اور ثقل ہوگا، وہ 1 درجے کا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے درجے میں اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو وہ دوسرا ہوگا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً کانت الدرجۃ الاولیٰ وحدہ، مثلاً پہلے درجے میں ایک وحدت ہے، والثانیہ دوسرے درجے میں 2 طرح کی وحدتیں ہوگی، تیسرے درجے میں تیسری وحدت ہوگی، یا چوتھے درجے میں 4 وحدتیں۔ تو صورت معدنیہ میں اجزاء الذی لا یتجزا یعنی ایٹمز اس طریقے سے ملے ہیں کہ ان میں جس درجے کا تکاثف، جس درجے کا اتصال، جس درجے کا استواء، جس درجے کی ثقالت تھی وہ مثلاً 1 درجے کی تھی، کوئی بھی اس کا پیمانہ بنا لو۔ تو معدنیات میں اجزاء جو ایلیمنٹس جتنے بھی ہیں، عناصر ہیں، ان کا جو اجزاء کی مقدار، ان کا آپس میں اتصال، اس میں آپس میں تکاثف اور اس میں آپس میں جوڑ جو ہے مثلاً 1 درجے کا تھا۔ اب جب اگلا درجہ آیا، مثلاً اس میں نبات آیا،
تو نبات کے اندر سمجھ لو کہ 2 درجے کا ہو گیا، یہی چیزیں 2 درجے کی ہوگی۔ جب حیوانات آئے تو 3 درجے کی ہوگی، اور جب انسان آیا تو 4 درجے کی ہوگی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فاعتبر، اسی طرح قیاس کر لے ان درجات ہی کی طرح کہ جو اللہ کی طرف سے اجزائے جوہریہ میں تکاثف پیدا ہوا، اس کے اندر استوا برابری آئی، اس میں اتصال آیا، اس میں آپس میں روشنی چمک پیدا ہوئی، تو یہ جو روشنی، یہ جو تکاثف ہے، یہ معنی ناجز ہے۔ یہ معنی ناجز ہے کہ اجزاء کس درجے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوئے ہیں، یعنی پہلے درجے میں وہ ڈاٹس یا اجزاء پہلے درجے میں جڑے ہیں، اگلے درجے میں آئے ہیں تو اس سے زیادہ جڑ گئے، اس لیے وہ چھپ گیا پہلے والا درجہ۔ اب ہمیں انسان کے اندر سے حیوانیت نظر نہیں آتی کیونکہ وہ درجہ، اسی طرح نباتیت سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ وہ اس کا ایسے طریقے سے وہ جڑ گیا ہے، تکاثف اتنا ہو گیا کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معدنیات کا تو کہتے ہیں یہ جو ثقالہ اور یہ جو تکاثف ہے، یہی وہ معنی ہے الذی قصد بہا افاظۃ عالم الخلق، عالم خلق کے اندر جو فیضان ہوا ہے، تخلیقات وجود میں آئی ہیں، اس کی معنویت یہی ہے کہ یہ اجزاء جو ناقابل تقسیم تھے، عناصر تھے، تو ان کے درمیان تکاثف کے یہ 4 درجات پیدا ہوئے تو انسان بنا۔ بعد عالم الابداعی، ابداع یعنی مادہ بننے کے بعد خلق کے یہ 4 درجے ہیں کہ ان اجزاء کے درمیان کس درجے کا تکاثف، کس درجے کا اتصال، کس درجے کا ثقالہ اور کس درجے کی استوا ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فإن عالم الابداع یتنازل فیہ الامر، ابداع میں تو اللہ کا حکم اوپر سے نیچے نازل ہوا ہے، اور عالم خلق میں نیچے سے اوپر چڑھا ہے۔ یتصاعد فیہ سر التکاثف، جو تکاثف کا راز ہے وہ نیچے سے ارتقاء کر کے اوپر گیا ہے۔ اور عالم ابداع میں رحمان کی طرف سے امر نازل ہوا، اس لیے کہا قل الروح من امری ربی، قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے، تو امر عالم ابداع سے ہے، تعلق رکھتا ہے، اور خلق جو ہے وہ نیچے سے تصاعد کیا ہے، نیچے سے ارتقاء ہوا ہے۔ فیہا سر التکاثف، اس کا راز ان ڈاٹس کا، ان اجزاء کا زیادہ رچ ہونا، زیادہ متصل ہونا، زیادہ ان کے اندر استوا کا ہونا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاہ صاحب کہتے چلو اب ہر ایک کا الگ الگ بتلاتا ہوں۔ الدرجات بین المعانی الناجزہ فی الصور، شاہ صاحب کہتے ہیں الدرجۃ الاولی معنی الناجز فی المتولد، تو معنی ناجز معدنیات میں یہ ہے کہ وہ پہلے درجے کا ہے ان 4 صفات کے اعتبار سے، اور وہ ہے کہ الہیئۃ البسیطۃ التی اکنی عنہا بتلک، یعنی وہ شکل و صورت بسیط معدن کے اندر جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ان 4 چیزوں کا، تو وکان من خواصہا و اعراضہا المعتنق بہا، تو اس کے خواص اور اس کے اعراض جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہی کیا کہ صورت نوعیہ تک اس کے آثار ظاہر ہوئے، دون الاجزاء العنصریہ، یعنی جب معدن آیا تو معدن کی جو الگ الگ انواع ہیں، مثلاً یہ لوہا ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یا پتھر ہے، یہ فاسفورس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جتنی بھی معدنیات کی انواع ہیں اس کی صورت میں اس کی آثار ظاہر ہوئے ہیں، عنصر کی اپنی عنصری حیثیت ختم ہو گئی۔ اور ایسے ہی صورت عنصریہ اجزاء سے سرے سے ختم ہو گیا، اور ایک ایسا رنگ جو آپس میں تمام ان عناصر کے لیے مشترک تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو عام لوگوں کی عقلیں ان خواص تک محدود ہو کر رہ گئیں کہ لوہے کا یہ خاصہ ہے، یورینیم کا یہ خاصہ ہے، سونے کا یہ خاصہ ہے، چاندی کا یہ خاصہ ہے۔ اور محققون نے اشارہ کیا ہے ان 4 چیزوں کے ذریعے سے اس المعنى الناجز البسیط، یہاں تک کہ اس کو
کھول کر بیان کرنا مشکل ہو گیا عام لوگوں کے لیے، لیکن معنی ناجز یہی ہے کہ اجزاء میں جس درجے کا تکاثف و اتصال ہوا ہے اسی درجے کا ایک معنی پایا گیا۔ دوسرے درجے کا معنی ناجز نامی میں ہے، یہ درجہ ثانیہ ہے انہی صفات کا بمعنی سالف، تو اسی میں بھی خصوصیت مزید پیدا ہو گئی، اور وہ جو خصوصیت پیدا ہوئی ہے وہ نشو و نما کی، غذائی نظام کی، اور اپنے جیسا پودا پیدا کرنے کی۔ کھجور پیدا کرتی ہے، آم پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر نسل چلانے کی بھی خصوصیت پیدا ہو گئی۔ اس کی تصویر بھی آم کی گٹھلی سے اپنے باپ کی طرح ہی آم پیدا ہوگا، کھجور کی گٹھلی سے کھجور پیدا ہوگا۔ وحد، اور وہ حد کہ جس میں فرد کی حیات کی رعایت رکھی جاتی ہے، مثلاً آم کے تخاطیف، یعنی آم اس شکل و صورت کا ہوگا، اس کے پودے کی یہ شکل ہوگی، اس کے پتے ایسے ہوں گے، اس کی خوشبو ایسی ہوگی، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کا بور ایسا ہوگا، اس کی اشکال، اس کی مقادیر التی یتوارد علیہ الافراد جمیعاً۔ مثلاً گندم ہے، اس کے پودے کی ہائٹ اتنی ہوگی، ایسی بالی ہوگی، اس بالی کے اندر اتنے گندم اس طریقے سے کیا ہے پیک ہوئی بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ حد جس کے اندر اس کی جو وزن اور مقدار ہے، وزن و نحوزی من بدء فطرتہ الی بلوغہ، کہ جب پیدا ہوگا تو اس کی کونپل کیسے پھوٹے گی، وہ ہر پودے کی الگ الگ ہے، اور وہ جو آخری درجے تک پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد جب وہ بوڑھا ہوگا اور اس سے درخت جو ہے وہ گرے گا، جتنی بھی عمر جس پودے کی مقرر ہے عام طور پر، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو کر انفکاک اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی ایک خاص مدت ہے، اور اس کی بھی ایک خاصیت ہے ہر وقت میں علی الوجہ الکلی الجملی، ہر پودے کی ایک خاص عمر، ایک خاص، تو نباتات کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ اسی سے متعلق کیا ہے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کو محققین دوسرا درجہ کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ حیوانیت کا ہے، درجہ ثالثہ ہے، اور اس میں جانور کے اندر حس ظاہر اور باطن پیدا ہوتی ہے، اور وہ جانور جو ہے نفع نقصان کی چیزوں کے ساتھ کام کرتا ہے، نقصان والی چیز سے بھاگتا ہے، اور جو نفع والی چیز ہوتی ہے، اچھا سرسبز چارہ دیکھے تو ادھر جاتا ہے، خشک پڑا ہوا ہو تو اس کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح جانور کے اندر قلبی فیصلے اور ایسے احوال جو قلب پر طاری ہوتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، جو اس کے پورے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کو محققون نے ایک یہ معنی ناجز قرار دے دیا۔ چوتھا درجہ معنی ناجز کا انسان میں ہے، اور وہ درجہ رابعہ ہے جس کی دو خصوصیات بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ انسان جو ہے رأی کلی رکھتا ہے، اور رأی الکلی، اور والتشبہ، اور دوسری اس کی روح جو ہے اپنے اصل مبدا کے ساتھ یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے، وہ تشبہ بالملکوت ہو یا تطلع الی الجبروت ہو، دونوں شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ مناسبا للناسوتی قبل انسلاخ الصورۃ الناسوتیہ، اس کی ناسوتی جسم کے تباہ ہونے سے پہلے انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ تشبہ بالملکوت اختیار کرے۔ پانچواں درجہ ہے وہ ہر ایک فرد کا یونیک ہے، اور وہ معنی ناجز ہر فرد میں پایا جاتا ہے، یہ پانچواں درجہ ہے۔ اور ہر فرد کی جو اپنی انفرادی خصوصیات ہیں جو دوسرے فرد سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیسے سوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 5 درجے ہیں معنی ناجز کے، یہ دراصل اجزاء کے تکاثف کی بنیاد پر ہے۔ ایک آدمی بہادر اور دلیر وہ ہوتا ہے جس کی جسم کے اجزاء ٹھوس ہوں، حیوانیت مضبوط ہو، آواز اچھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جو وہاں بھی بحث کی تھی شاہ صاحب نے، جسم اور روح کے تناظر میں، جبلت کے تناظر میں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فتدبر، غور و فکر کر، اور بات تعرف اچھی طرح سمجھ لے یہیں پر، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں تم کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب ایک بحث اور کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَلْ عَلَّمَكَ أَصْحَابُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى، کیا تجھے وہ لوگ جو اللہ کا علم رکھنے والے ہیں، اصحاب العلم باللہ تعالیٰ، اللہ سے تعلق کا علم رکھنے والے لوگوں نے کیا تجھے یہ بات سمجھائی ہے پہلے کہ ہر صورت جو دنیا میں وجود میں آتی ہے
وہ منات ہے عقدۃ الاخری، اس سے اوپر والے کے لیے محور اور بنیاد ہے۔ یعنی پہلے ایک منات، ایک محور ہوگا۔ منات کہتے ہیں اس محور کو جس پر چکی کا اگلا پارٹ چلتا ہے۔ نوٹ کو نوٹ بھی اس لیے کہ عربی زبان کا لفظ ہے نوت طا کے ساتھ، اسی ناب کو کہتے ہیں جو جس کے اوپر دوسرا پارٹ چلتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہر صورت، مثلاً صورت مادنیہ ہے تو صورت مادنیہ وہ منات ہے کہ جو اگلا عقدہ ہے، اگلا بانا ہے، اس کے اوپر گھومے گا۔ جب تک صورت مادنیہ نہیں ہوگی تو صورت نباتیہ نہیں ہوگی، تو جب تک صورت نباتیہ کا محور نہیں ہوگا تو صورت حیوانیہ اس کے اوپر نہیں گھومے گی، اور جب تک صورت حیوانیہ نہیں ہوگی تو صورت انسانیہ اس کے اوپر نہیں گھومے گی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یاد رکھو، فمنات عقدۃ الصورۃ النامویہ، نباتاتی صورت کا عقدہ معدنی صورت کا جو عناصر سے بنی ہوئی ہے وہ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ حتیٰ یکون فی ذلک الجسم سلطانا مدبرا، یہاں تک کہ وہ اس جسم پر حاکم ہوتی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بنیاد وہ ہے نا، بیس وہ ہے۔ اگر وہ ہل جائے، معدنی صورت ہل جائے، وہ نہ بھی ہل جائے تو اوپر والے سارے پارٹ کیا ہے؟ ہل جائیں گے۔ ہمہ ان یجمع الیہ شتات الغذاء فیحولہ الی ما یناسب الجسم فیبلغہ الی اقصی کمالہ۔ اب اس منات کا سب سے بڑا ہم اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی غذائیں آ رہی ہیں مختلف، ان کو وہ جسم کی مناسبت سے بدلتا رہے کہ معدنی جو اجزاء ہے پہلے وہ پورے کرنے ہیں۔ جب بھی انسان غذا کھاتا ہے تو سب سے پہلے جو معدنی، یعنی جہاں کہیں فاسفورس کی کمی ہے، کہیں جسم کے اندر کسی اور ایلیمنٹ کی کمی ہے، تو غذا سب سے پہلے تبدیل ہو کر معدنی جو جسم کی ضروریات ہیں کہ جس جسم کے اندر کتنی کون سی مقدار ہونی چاہیے۔ آج کل آپ سب لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں، یہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں تو وہ اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا، اتنا سوڈیم ہو گیا، اتنا فلانا ہو گیا، اس کی کمی زیادتی سے مرض کو تلاش کرتے ہیں۔ تو غذا سب سے پہلے معدن کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتی ہے، کیونکہ وہ پوری ہوگی، وہ یعنی اجزاء پورے ہوں گے تو اس کی نباتیت یعنی نشو و ارتقاء ہوگی، نباتاتی خصوصیت بنے گی، اور وہ ہوگا تو تبھی اس کی حیوانیت زندہ ہوگی، یعنی اس کے دل گردے جو حیوانی خصوصیات رکھتے ہیں وہ ہوں گے، اور وہ جب ہوں گے تو پھر ہی روح اپنا کام کرے گی۔ اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں جس کا جسم بیمار ہے، جس کی معدنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوئی، تو وہ بیچارہ روحانی ترقی کیسے حاصل کر گیا؟ تو روح کی جو ناب ہے وہ تو بنی نہیں ابھی تک۔ اسی لیے جو ذکر کرنے والے کثرت سے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی القول الجمیل میں بھی لکھا ہوا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے ہیں ان کو اچھی اور عمدہ غذا کھانی چاہیے، مرغن غذا کھانی چاہیے، تاکہ وہ جو جسمانی اجزاء جو ہیں، خاص طور پر اس کے معدنی اجزاء ہیں، وہ پورے ہوں گے تو ذکر کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جو عقدہ ہوتا ہے نا، وہ پہلا وہ بنیاد جس منات پر وہ گردش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے سلطان مدبر وہ معدنی صورت ہے جس سے وہ انسان بنا ہے۔ ہمہ ان یجمع الیک شتات الغذاء فیحولہ الی ما یناسب الجسم، تو جسم کی مناسبت سے وہ اس کو بدلتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے اگلے کمالات تک پہنچے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا انْدَقَّ الْجِسْمُ، اگر جسم کا یہ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو صورت نامیہ ٹوٹ جائے گی، یعنی نباتاتی جو خصوصیت ہے نشو و ارتقاء کی، وہ جو غذائی کمی سے دو چار بچہ ہے اس کی جو نشو و ارتقاء ہے وہ تو رک گئی۔ اس لیے کہ ہر صورت اس کا تحقق اور اس کا تشابک جو ہے وہ تو اپنے محل میں ہوگا لا غیر۔ باقی جتنی بھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ صورت معدنیہ پر بنی ہوئی ہیں، اگر معدنیاتی غذائی کمی کا ایک شکار بچہ ہے، اس کی نباتاتی اور حیوانی اور انسانی صورتیں
اس پر تو بوجھ بن جائیں گی، اس کی نشو و ارتقا رک جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے وَكُلُّ تَشَابُكٍ فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ لَهَا مَنَاتٌ، ہر تشابک کی ایک عقدہ ہوتا ہے، ایک گرہ ہوتی ہے، اور اس گرہ کا ایک محور ہوتا ہے۔ فَإِذَا بَطَلَ الْمَنَاطُ، اگر مناط اور محور باطل ہو گیا تو انفصمت العقدۃ، وہ گرہ بھی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور جب عقدہ ٹوٹ گیا تو صورت بھی باطل ہو گئی، جب صورت باطل ہو گئی تو پھر معاملہ ختم۔ تو سب سے پہلے انسان میں صورت نامیہ کا جو عقدہ کا مناط یعنی صورت معدنیہ ہے اس کا موجود رہنا ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کسی اللہ والے نے تمہیں پہلے یہ بات بتلائی ہے؟ سوائے ولی اللہ سلسلے کے کس بزرگ نے بتلائی ہے یہ بات؟ معدنی صورت جو ہے وہ مکمل کرو گے تو پھر اگلی بات ہوگی۔ ایسے ہی صورت حیوانیہ کا جو عقدہ ہے اس کا مناط تکمل المتولد فی نسمتہ بسریان قواہ فی الجسم، تو وہ اس متولد جس سے نسمہ وجود میں آنا ہے، نسمہ حیوانی، وہ اس کا بنیادی عقدہ ہے۔ تو وَإِذَا وُجِدَ اس جسم میداناً لِجَوْلَانِهَا، جب انسانی جسم وجود میں آتا ہے تو اس کا گھومنے پھرنے کا میدان تو وہی نسمہ ہے، اور وہ مزرعۃً لقوتها، اسی کی قوت کا مزرعہ ہے، کھیتی ہے وہ۔ ولیس الجسم فی شیء من اعتماد الصورۃ الحیوانیۃ علیہ غیر کونہ منصۃً للعروس جمالها، کسی بھی چیز میں جسم جہاں صورت حیوانیہ کا اس پر اعتماد ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ صورت حیوانیہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چپر کھٹ ہے جس پر دلہن بیٹھی ہے۔ چپر کھٹ کہتے ہیں اسٹیج ہے، منصہ کہتے ہیں اس اسٹیج کو جہاں دلہا دلہن کو کیا ہے بٹھایا جاتا، سارا مجمع اس پر نظر رکھ سکے، تو زیادہ زیادہ وہ ہے۔ فَإِذَا انْدَقَّ الْجِسْمُ، اور اگر جسم ہی ٹوٹ گیا تو لم تنفقع الصورۃ حتیٰ اذا اندقت النسمۃ انفقت، جسم ٹوٹ گیا تو صورت نہیں ٹوٹے گی، نسمہ برقرار رہے گا، لیکن جب نسمہ ٹوٹ گیا تو انسان ختم ہو گیا۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں صورت انسانیہ کی گرہ کا جو مناط ہے وہ اس کی وہ ہویت ہے جس کی ذریعے سے وہ انسان شرح ہے اس امام انسان کی جو مبادئ عالیہ میں وجود میں آیا ہوا ہے۔ ہر انسان کا جو صورت انسانیہ ہے وہ موجود ہوئی ہے اس امام انسانی کی شرح کے طور پر دنیا میں۔ یترشح الیہ خواصہ، اس امام انسان کی جو عالم بالا میں ہے اسی سے اس انسانیت کا ترشح ہوتا ہے کہ اس میں یہ تین لطیفے قلب، عقل اور نفس اپنا کام کرتے ہیں۔ اسرع ما یکون، جب نسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو صورت نہیں ٹوٹتی، وہ یہاں تک کہ اذا وصل فی سیرہ الی امام الانسان انفقعت، جب وہ سیر کرتے کرتے امام انسان تک پہنچے گی تب ختم ہوگی انسانیت۔ اور شاہ صاحب اگلا بیان کر رہے ہیں صورت شخصیہ کا جو مناط ہے وہ دراصل وہ کلمہ ہے جو الرحمن سے نازل ہوا ہے اور جو ہر نشأت میں محفوظ رہا ہے، اس کی وہ روح ہے ہر فرد کی جو ابتدا میں پیدا ہو گئی تھی اور وہاں سے مختلف مراحل سے، جو شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ وہ روحانی وجود تھا، پھر مثالی وجود تھا، پھر ملکوتی وجود تھا، پھر عالم مثال کا بالائی حصہ تھا، پھر بالائی سافل تھا، پھر دنیا میں کیا ہے وہ انسان کی روپ میں وجود میں آیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مناط ہے، یہ جو محور ہے، انما ہی الامر الفردی الذی هو رحمان باعتبار ما، یہ ہر انسان کا ایک یونیک امر ہے اللہ کا، اور وہ امر ہے جو رحمان سے نازل ہوا ہے، ایک اعتبار سے وہ الرحمن کے نور کا روح کل کا ایک ٹکڑا اور جز ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب ایک سلوک طے کرنے والا صوفی جب وہ سیر کرتے کرتے صورت شخصیہ کی بحث تک پہنچتا ہے تو نازل علیہ، تو اس پر وہ کلمہ نازلہ جس سے اس کا وجود ہوا ہے اس سے علوم آتے ہیں اس پر۔
جس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک مربی اسم ہے، تو جس مربی اسم کے تحت وہ پیدا ہوا ہے، جب ایک سالک سلوک طے کرتا کرتا اس اسم تک پہنچ جاتا ہے تو اس اسم کے ذریعے سے اس پر علوم نازل ہوتے ہیں۔ اس کو اگرچہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے نازل ہوئے ہیں، لیکن جو فرد ساری نشآت کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، فرد المطلق جسے کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام یا اونچے درجے کے اولیاء اللہ، تو ان پر کائنات کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہوتا، اور ولا تنقفی علی تطور اطوارها حتی تصل الی الرحمن فی مسیرها۔ انسان کی یہ جو روح ہے، یہ جو نقطہ ہے شان کا، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ انسان سفر کرتے کرتے جنت میں رحمان تک نہ پہنچ جائے۔ اس وقت تک یہ انسان جو ہے، اس کی صورت باقی رہے گی، اس کی صورت شخصیہ۔ تو کائنات میں صورت شخصیہ اشرف اس لیے ہے کہ یہ جلدی ٹوٹتی نہیں ہے۔ معدنی صورت بھی ایک زمانے میں ٹوٹ جاتی ہے، حیوانی صورت بھی ایک زمانے میں ٹوٹ جاتی ہے، نسمہ بھی ایک زمانے میں ایک وقت میں ٹوٹ جائے گا، انسانی صورت بھی حشر کے میدان میں ٹوٹ جائے گی۔ اور جب یہ آگے اگلے مرحلے میں کیا ہے، جنت کے مرحلے میں گزر کر اگلے مرحلے میں وہ بھی ٹوٹ کر مراحل میں سے، لیکن انسان کا سفر ایک فرد کی انفرادیت صورت شخصیہ جب تک کہ وصول الی اللہ اس کے حاصل نہ ہو جائے، جس کو سلطان التجلیات کہا جاتا ہے، جو جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، حجۃ اللہ میں بھی گزرا ہے، تو وہاں تک یہ صورت شخصیہ اشرف ہونے کی وجہ سے باقی رہے گی۔ شاہ صاحب نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس فصل میں ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ انواع اجناس سے کیسے پھوٹی ہیں؟ چوتھا سوال اس فصل کا آخری یہ ہے۔ اس حوالے سے جو نقطۂ نظر ڈارون صاحب کا ہے، ارتقاء کا ہے، کیونکہ پیچھے ارتقاء کے مسئلے پر سوالات ضرور ہوں گے، تو یہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ اس سوال کا بھی سے خاتمہ ہو جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ الْوَهْمُ، یہ 9واں اٹیک ہے حکماء کے نقطۂ نظر پر۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ان فلاسفہ اور طبیعین نے جو وہم پیدا کیا ہوا ہے کہ اجناس اور انواع ایک دوسرے سے کیسے پیدا ہوئی جی، اور خاص طور پر اس زمانے میں ڈارون صاحب نے حیوان سے انسان پیدا کر لیا، ہاں جی، تو یہ جو نقطۂ نظر ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں معاملہ ایسے نہیں ہے۔ کیا کہ انشعاب الانسانی والفرسی من الحیوان علی السواء، مثلا حیوان کہا تو انہوں نے کہا کہ حیوان کی 2 انواع ہیں، مثلا انسان اور گھوڑا، مثلا بندر اور انسان، تو دونوں حیوان سے یکساں طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بندر بنا ہے ایسے انسان بنا ہے مثلا، یا گھوڑا ہے، گدھا ہے، ایسے ہی انسان بھی ایک حیوانوں میں سے ایک کیا ہے، حیوان ہے بس۔ اور ایسے ہی انشعاب الحیوانی والشجری من النامی علی السواء، یہ جو نقطۂ نظر ہے کہ جانور اور درخت دونوں نامی ہونے میں، یعنی صورت نامیہ میں نباتیت کے اعتبار سے دونوں برابر درجے کے ہیں، تو یہ حکماء اور فلاسفہ کا نقطۂ نظر رہا ہے۔ اسی لیے وہ حیوان پر جنس کو روک دیتے ہیں۔ اجناس کی جب بحث کرتے ہیں تو جسم مطلق، جسم نامی، اور اس کے بعد حیوان، تو حیوان کے بعد آگے انسان کو جنس نہیں قرار دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ حیوان اور حیوان کی ایک نوع ہے حیوان ناطق انسان، اور ایک نوع ہے حیوان ساحل گھوڑا، اور حیوان ناحق گدھا جو ہنہناتا ہے، حیوان فلاں فلاں فلاں، تو یہ سارے برابر درجے کے پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نقطہ نظر بھی قطعاً غلط ہے۔ کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل الرحمن توخا حرکتاً دوریتاً فی تناول الاسماء، شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ الرحمن جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو الرحمن نے ارادہ کیا ہے، توخا حرکتاً دوریتاً فی تناول الاسماء ثم تصاعد الصور الیہ حسب مناطات العقد۔
حرکت دوریہ کی ایک بحث سطاعت میں ایک دفعہ رمضان میں سطاعت پڑھی تھی، تو وہاں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ ہر انسان جو یونیک پیدا ہوا ہے، اللہ نے جب اس کی روح پیدا کی تھی تو اوپر سے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ گزرتی ہوئی نیچے آئی ہے، اور جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر وہ یہاں جتنی اس کی زندگی ہے یہاں گزرتی ہے، تو یہ حرکت دوریہ اوپر سے نیچے آ کر دوبارہ جہاں سے چلی تھی روح وہیں پر دوبارہ پہنچانی ہے۔ تو رحمان نے ارادہ کیا ہے اس روح کا کہ اس کے اسماء کے مختلف مظاہر مختلف مظاہر اس کے اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ تو پہلے معدنیات، پھر نباتات، پھر حیوانات، پھر انسان، پھر صورت شخصیہ، پھر یہ صورت جو ہے دوبارہ چڑھتی ہے، تصاعد اس صورت کا الیہ اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، حسب مناطات العقد، جیسے جیسے اس کے مناطات اور محور ہوتے ہیں ان کے درجوں کے اعتبار سے۔ فلولا وجوب مادۃ فاسدۃ فی العالم النامی لا یستوجب الا صورت شجریہ کانہا فاقدۃ الاستعداد للصعود متوفقۃ علی ما کان۔ کہتے ہیں کہ اگر عالم نامی میں مثلاً مادہ فاسدہ وجود میں نہ ہوتا تو وہ تقاضا نہیں کرتا تھا مگر صورت شجریہ کا، یعنی جتنے مادے ناقص رہ گئے ارتقاء کے اس مرحلے میں وہ درختی کے مرحلے میں رہ گئے۔ اب اگلے مرحلے میں جو چیز گئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈارون صاحب کہ جی اس میں اعلیٰ صلاحیت تھی تو آگے چلی گئی، تو یہ اعلیٰ صلاحیت آئی کہاں سے؟ تو یہ روح ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے رحمان نے ارادہ کیا ہے، اللہ کے اسماء کا ظہور ہے اگلے مرحلے میں۔ اس کے بغیر اس جسم کے اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ اگر یہ دونوں برابر ہوتے تو دونوں کی اگر برابری سطح ہوتی تو اگلی چیز جو ہے پہلی سے زیادہ جامع، زیادہ تکاثف، زیادہ اتصال اور زیادہ استوا والی کیوں ہوتی؟ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے اندر گویا کہ اوپر چڑھنے کی اب استعداد ہی نہیں رہی ہے، تو جو ارتقاء کے مرحلے میں ناقص رہ گیا تو وہ ناقص تو پیچھے کے پیچھے رہ گیا وہ، اور مثلاً اگلی جو مرحلے میں چیز آئی ہے جس میں معنی ناجز نیا پیدا ہو گیا، دونوں برابر درجے کے کیسے ہو گئے؟ ان میں برابری کیسے پائی گئی؟ تو لنقلب النامی جمیعہ حیوانا، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے نباتات جانور ہوتے۔ بھئی سارے معدن، اگر پوری معدنیات نے ارتقاء کیا ہے تو سارے جتنے نبات ہیں ان سے کیا بننے چاہیے تھے؟ جانور بننے چاہیے تھے، اور پھر سارے حیوان ہی جانور انسان بن جاتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان حیوانوں میں سے ایک انسان بنا، اور وہ انسانیت جو وجود میں آئی ہے تو وہ اللہ کے ارادے سے آئی ہے، اللہ نے اس کی طرف توجہ کی ہے نا، اللہ کی طرف سے وہ اسم، اللہ کا اسم ہے جو اس کے اوپر ظاہر ہوا ہے۔ ایسے ہی سارے حیوان انسان بن جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ نقطہ نظر رکھنا کہ اس طریقے سے انسان اور حیوان ارتقاء کے مرحلے سے گزرے ہیں کہ خالی حیوان ہی انسان بن گیا یا خالی نامی جو ہے وہ بن گیا صرف اجزائے جسم کی بنیاد پر؟ نہیں، اس اجزائے جسم میں بے شک اگلا درجہ پہلے سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن جب تک وہ شان روح کی صورت میں نہیں آئی اس وقت تک وہ اگلا درجہ اس کے اندر وجود میں نہیں آیا۔ تو اگر وہ شان جس پر آئی وہ بن گیا، جس پر نہیں آئی وہ پیچھے رہ گیا۔ شاہ صاحب آخر میں ایک بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے اللہ کا بندہ بننا ہے نا تو لا یکون العبد فردا باللہ بریا عن النشآت، وہ بندہ اللہ کا فرد نہیں بن سکتا جو ان نشآت کے دائرے سے جتنی بھی ہیں ان کے اندر سے بری ہو۔ اور بری کیسے؟ یہاں تک کہ اپنی جو تنگ دائرہ ہے نا نشآت کا، اس سے نکل کر وہ جب تک اپنی روح کے اندر یہ نہ دیکھ لے کہ وہ کس زمانے میں درخت تھا، کھجور تھا یا بیری تھا مثلا،
جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ وہ اگر حیوانیت کے دور میں وہ گھوڑا تھا یا گدھا تھا مثلا یا گائے تھا. اور فلا یعجز عن المسیر الی الحقیقۃ القصویٰ التی ہی اقرب الی کل موجود من حبل ورید، اور وہ نہیں عاجز سیر سے حقیقت قصویٰ کی طرف، وہ حقیقت قصویٰ جو ہر موجود سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی. ہاں جی، اس وقت تک وہ سیر یا سلوک طے نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، ان تمام نشآت کو اپنے نفس میں دیکھ کر ان سے بری ہو جائے کہ میں اب حیوانیت کے دائرے سے نکل گیا، میں اب نباتاتیت کے دائرے سے نکل گیا، میں اب معدنیت کے دائرے سے نکل گیا، حتیٰ کہ میں انسانیت کے دائرے سے نکل کر صرف اور صرف وہ نقطۂ نورانی، روح حقیقی اور ملکوتی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ سے جوڑنے کا جب تک وہ اپنے اوپر سلوک نہیں طے کرتا تو وہ سالک باللہ یا سیر الی اللہ کرنے والا نہیں ہے. ان کا مشاہدہ اور مشاہدے کے بعد ان سے برات کا اعلان. شاہ ولی اللہ کی 2-3 باتیں ہم نے نیچے نقل کر دی ہیں. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قال المؤلف فی التفہیمات، یہ بات تو یہاں فصل ختم ہو گئی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو بارز ھذا الرجل فی صورت العالم باسرہ مثل بروز الوحدۃ الصریفہ فی صورت العالم لنزل علومہ الاجمالی تفصیلا بالفعل. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ آدمی جو ظاہر ہو اس پورے عالم کی شکل میں ایسے کہ مثل بروز الوحدۃ الصریفہ فی صورت العالم، کہ صورت عالم میں یہ ایک صورت کے طور پر اس کا ظہور ہو، تو اس پر تمام تفصیلی علم بالفعل نازل ہو گئے. تو فصار شجراً، تو وہ درخت بھی ہے، پتھر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، انسان بھی ہے. اور ولا یستوعب الجمع بالجمع، اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس بندے کا سینہ تنگ نہیں ہوا. ولم یزق بذالک صدرہ بل کان ذالک فی طرف من قلبہ، پوری کائنات میرے دل کے ایک کونے میں ہے، اور اس کا قلب جو ہے وہ 1000 مرتبہ اس پوری کائنات سے زیادہ وسیع ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تعبط ھذا الرجل حراوتہ ورفع عقیرتہ لاستعبد الناس کلہم ولم تر احدا منہم یقاربہ او یدانیہ. کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. تو پوری کائنات کا جب تک وہ مطالعہ نہ کرے اور عالم اطلاق میں جا کر اپنی روح کو ذات باری تعالیٰ سے نہ جوڑے، تو وہ حقیقت میں سیر الی اللہ کرنے والا نہیں ہے. بس یہ شاہ صاحب کی باتیں ہیں، شاہ صاحب تک محدود رکھیں. تو بات بڑی بنیادی سی یہ ہے کہ یہاں انسان کیا ہے، اس کی ساخت پر شاہ صاحب نے یہاں گفتگو مکمل کی ہے. پھر اس انسان سے متعلقہ کچھ اور امور ہیں کہ خود طبیعت انسانیہ کیا ہے، اشخاص کی حقیقت کیا ہے، پھر امام نوع انسانی کیا ہے، اور انسان مختلف عالموں میں کیسا وجود رکھے گا، اس کی تفصیلات اگلی فصل میں ہے. پھر امام نوع انسانی کے جتنے بھی آگے اخلاق اور اتفاقات ہیں وہاں سے اصل کتاب شروع ہوگی. اللہم صلی اجمعین.